بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بار مجھے بخار کا عارضہ لاحق ہوا اور بیماری طول پکڑ گئی، حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی۔ اس دوران مجھے غنودگی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور غالباً اس طرف سے تشریف لائیں گے جس طرف تیری چارپائی کی پائنتی ہے، لہٰذا اپنی چارپائی کو پھیر لو تاکہ تمہارے پاؤں اس طرف نہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے کچھ افاقہ ہوا اور چونکہ مجھے گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی، میں نے اشارے سے سمجھایا کہ میری چارپائی پھیر دو، تو انہوں نے چارپائی پھیر دی۔ انہوں نے چارپائی کا رخ بدلا ہی تھا کہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ اس ارشاد گرامی کی لذت مجھ پر ایسی غالب ہوئی کہ مجھے وجد آ گیا اور زاری و بے قراری کی عجیب حالت مجھ پر طاری ہوئی۔ پھر مجھے میرے آقا امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گود میں لے لیا کہ آپ کی ریش مبارک میرے سر پر تھی اور حضور کا پیراہن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حالت سکون سے بدل گئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مدت گزر گئی اس شوق سے کہ کہیں سرکار کے بال مبارک دستیاب ہوں، کتنا کرم ہوگا اگر آقا مجھے یہ دولت عنایت فرمائیں۔ بس یہ خیال آنا ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مبارک مجھے عطا فرمائے۔ پھر یہ خیال آیا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ نعمت میرے پاس رہے گی یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، بیٹا یہ دونوں بال مبارک تیرے پاس رہیں گے۔ بعد ازاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت کلی اور درازی عمر کی بشارت دی تو مجھے اسی وقت آرام ہو گیا۔ بعد ازاں میں نے چراغ منگوایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں وہ مبارک بال نہ تھے۔ میں غمگین ہو کر پھر دربار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو غیبت واقع ہوئی اور دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں، بیٹا ہوش کر، میں نے دونوں بال تیرے تکیہ کے نیچے رکھ دیے ہیں، وہاں سے لے لے۔ میں نے بیدار ہوتے ہی تکیہ کے نیچے سے لے لیے اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ محفوظ کر لیے۔ کیونکہ بخار کے بعد کمزوری غالب آ گئی تھی، لہٰذا حاضرین نے سمجھا شاید موت کا وقت آ گیا ہے اور وہ رونے لگے۔ نکاحت کے سبب مجھ میں بات کرنے کی سخت نہ تھی، اس لیے میں اشارہ کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور تندرست ہو گیا۔ نیز حضرت مصعود فرماتے ہیں کہ ان دونوں منہ مبارک کا خاصہ تھا کہ آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی جو اس معجزے کے منکر تھے آئے اور آزمائش چاہی۔ میں بے ادبی کے خوف سے آزمانے پر رضامند نہ ہوا، لیکن جب مناظرہ طول پکڑ گیا تو عزیزوں نے وہ بال مبارک مؤدب ہو کر ہاتھوں میں اٹھائے اور دھوپ میں لے گئے۔ اسی وقت بادل آیا اور اس نے سایہ کر دیا، حالانکہ سخت دھوپ تھی اور بادل کا موسم بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے توبہ کر لی اور مان گیا، جبکہ دوسرے دونوں نے کہا یہ اتفاقی امر تھا۔ دوسری بار پھر وہ مبارک بال دھوپ میں لے گئے تو پھر بادل نے آ کر سایہ کر دیا۔ دوسرا شخص بھی طیب ہوا۔ تیسرے نے کہا اب بھی اتفاقی امر ہے۔ تیسری مرتبہ پھر دھوپ میں لے گئے تو بادل نے پھر سایہ کر دیا۔ تیسرا بھی طیب ہو کر مان گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک بار کچھ لوگ منہ مبارک کی زیارت کے لیے آئے تو میں منہ مبارک والے صندوق کو باہر لایا۔ کافی لوگ جمع تھے۔ میں نے تالا کھولنے کے لیے چابی لگائی تو تالا نہ کھلا۔ بڑی کوشش کی مگر میں تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں فلاں آدمی جنبی ہے، اس کی شامت ہے کہ تالا نہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا جاؤ دوبارہ طہارت کر کے آؤ۔ جب وہ جنبی مجمع سے باہر ہوا تو تالا کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے والد ماجد نے آخر عمر میں تبرکات تقسیم فرمائے تو ایک بال مبارک مجھے بھی عنایت ہوا تھا۔ پلیز سبسکرائب اور شیئر کریں، شکریہ۔ اللہ حافظ۔